علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب۔ فرمایا جو اہل ایمان ہیں ان کے دل اطمینان میں ہوتے ہیں، اور لوگوں ہوشیار ہو کر سن لو کہ جو دلوں کا اطمینان ہے وہ سوائے اللہ کے ذکر کے اور کسی میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو بڑے اہتمام سے پیدا فرمایا، بقیہ ساری چیز کن فیکون سے پیدا فرمائی، لیکن انسان کو بڑے تدریجی طریقے سے، بڑے اہتمام سے خلقت بیدیہ، کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بڑے اہتمام سے بنایا۔ پھر اس کو مسجود ملائک بنایا، اور جب یہ اندر تھا اللہ اکبر اس کا وجود تشکیل پا رہا تھا تو فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر میں نے اس کے دل کے اوپر اپنی روح پھونکی۔ یہ جو روح ہے نا، اس کا مرکز دل ہے۔ دل کی دو کیفیت ہیں، ایک دل فزیکل، ایک آپ کے خون کو پمپ کرتا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت یہی ہے کہ یہ ہمارے احساسات کا مرکز ہے۔ یہ ایک دم متاثر ہوتا ہے۔ آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، اچانک کوئی سامنے سے گاڑی آئی، آپ کی آنکھوں نے دیکھا، دماغ نے فیصلہ کیا، اور دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دل کے گرد گھومتی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ روح کا مرکز ہے، اللہ کی جو امر ہے اس کا مرکز ہے، اس لیے اس کی غذا عام جسم سے مختلف ہے۔ عام جسم کی وہی غذا ہے جو مسلمان کافر حلال و حرام کے فرق کو رکھ کر سامنے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو دل کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب اس کو یہ غذا ملتی ہے تو وہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کا ذکر جون سا ہے وہ دل کے اندر آ جائے، اللہ کی ذات کی محبت، اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کے نام کی مٹھاس اور حلاوت، جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے اس کو کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واقعی میں صلاۃ لذکری، یہ جو نماز ہے یہ بھی میرے ذکر کا ایک انداز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اور بھی جو قرآن مجید ہے اور اس کی تلاوت ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ بھی ذکر کا ایک انداز ہے۔ اور آگے 21ویں پارے میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا جو ذکر ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ نماز میں بھی اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دائیں بائیں پوری دنیا گھوم رہے ہیں، وسوسوں کی ایک پوری کائنات آباد ہے، ابھی بازار میں، ابھی گھر میں، ابھی کچن میں، ابھی فیکٹری میں، ابھی آفس میں، تو وہ ذکر نہیں ہے، عبادت بظاہر ہے، عبادت کا ایک ڈھانچہ ہے۔ اس لیے جب اللہ کا دھیان جس پہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر عبادت کا مزہ آنے لگتا ہے، عبادت کا ٹیسٹ آنے لگتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر 2-3 ٹچ رکھے ہیں، ایک انسان کا رکھا ہے، ایک فرشتوں کا رکھا ہے۔ فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ عبادت ان کی غذا ہے، اس لیے اس کی بھی غذا تھوڑی سی عبادت بنا دی۔ انسان کے اندر 2 چیزیں تھی، ایک شہوت تھی، سیکس تھی، جنسیت تھی، جس سے آگے نسلیں پھیلتی ہیں، اس کا مثبت پہلو یہ ہے، اور انسان بیوی کی، بچوں کی، اور بیوی اپنے بچوں اور خاوند کی ذمہ داری لیتی ہے، اور سوسائٹی اور تمدن پھیلتا ہے۔ یہ ضرورت ہے انسانیت کی۔ تو دوسرا اس کے اندر کھانے پینے کی انسان کے اندر یہ صفت ہے۔ تو رمضان میں ان دونوں چیزوں پر محدود وقت کے لیے پابندی لگا دی گئی تاکہ انسان اللہ کے ذکر کے قریب تر ہو جائے اور فرشتوں والی اس کی عادت بن جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت عطا فرماتا ہے، قرآن کی سماعت عطا فرماتا ہے، دل کو بھی اللہ اپنے ذکر کی رمضان میں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ فرشتوں سے مناسبت، فرشتوں سے میچنگ اور فرشتوں سے تعلق خاطر ہے۔ جب یہ دل اللہ کی بڑائی سے بھر جاتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بت ہیں نا ان سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ فلاں کی بڑائی، فلاں کی عظمت، اقتدار کی عظمت، قائد محترم کے قصیدے پڑھو جناب، اور پتہ ہے کہ دل کے اندر قائد محترم کا ہم نے رکھا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کسی اور کا کوئی باس ہے، کوئی دفتر میں ہے تو وہ الٹے سیدھے اس کی تعریفیں کرے گا، مجبور ہے بیچارہ۔ اسی طرح کوئی خواہشوں کی دنیا میں آباد ہے تو وہ خواہشوں کو روزانہ سجدہ کرتا ہے، مجھے گاڑی مل جائے، خاتون ہے تو مجھے مرد مل جائے، مرد ہے تو مجھے خاتون مل جائے۔ یہ گاڑیاں، یہ گڑیاؤں کا یہ کھیل ہے جو جاری رہتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے
تو پھر ان کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ تو کھلونے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اور دوسرا، اللہ کا ذکر جب دل میں آ جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے اتنی روحانیت نکلتی ہے کہ وہ ہر قسم کی کبر سے آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کو کہتا ہے سب سے گھٹیا تم ہو، تو وہ کہتا ہے ہاں میں ایسے ہی، تم نے ٹھیک کہا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ محفل میں اپنی آ رہے تھے تو ایک عورت نے انہیں دیکھا تو کہا او ریاکار، او مکار، اور دین فروش بڈھے. مرید حیرت سے دیکھنے لگے کہ پکڑے تو روک دیا. فرمایا آج کسی نے مجھے 60 سال بعد میرے اصل نام سے پکارا ہے. اللہ اکبر. کیوں کہ دل زندہ تھا، فوراً اپنا احتساب کیا. تو جب اللہ کا ذکر آ جائے تو اللہ احتساب نفس کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے. پھر انسان کو تنہائی محبوب ہو جاتی ہے، پھر تنہائی کا مزہ آتا ہے. پھر وقت یہ آتا ہے کہ اہل اللہ کے ہاں دل کا چلنا جسے کہتے ہیں، پھر دن رات دل اللہ 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 کر رہا ہوتا ہے. اور اگر قریب جاؤ تو دل والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے. اور پھر جب یہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ایک دنیا کھول دیتے ہیں، اور اس کا بھی قرآن میں اشارہ ہے. فرمایا کہ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے جو اندھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جب یہ دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان ایک 2 ٹانگوں والا جانور ہے. جو درد نے کہا تھا مجھے ڈر ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. پھر جب اللہ کا ذکر دل میں چھا جاتا ہے تو پھر اس انسان کو دوسری چیزوں کی حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے. بزرگ تھے، پہلی دفعہ جماعت گئی امریکہ میں، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی اتنی بڑی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تھی اس وقت. تو انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے تم نے ترقی کی ہے. نیچے اشارہ کیا، فرمایا یہ پڑی مٹی اور وہ کھڑی مٹی. اللہ اکبر. اور 9/11 میں دیکھ لیا وہ کھڑی مٹی بھی پڑی مٹی بن گئی. تو جب اللہ کے ذکر اور اللہ کی ذات کی عظمت آتی ہے تو پھر انسان کسی سے مروب نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اس کی باطن کی آنکھ کھل جاتی. پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں بندہ 2 نمبر ہے، جتنے مرضی وہ مذہبی روپ میں آئے وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر حق اور باطل کے پہچاننے کی صلاحیت رکھ دیتا. اور بہترین کلمہ ذکر بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، اور تیسرا کلمہ بھی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی بھی کلمات ذکر ہو، اس سے ہماری زبان تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے کچن میں افطاری تیار کرتے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکات پورے گھر میں پورے ماحول کو نصیب فرماتا ہے. اللہ ہمیں اس رمضان میں اور پھر پوری زندگی میں اپنے ذکر کا لطف، اپنے ذکر کا مزہ، اپنے ذکر کی مٹھاس، اپنے نام کی عظمت کا احساس اور دنیا کے فانی ہونے کا، ختم ہونے کا، دھوکے ہونے کا احساس سچا عطا فرمائے. اور ہمارے دل کو اپنے نور سے، اپنی نورانیت اور اپنی بصیرت سے اللہ تعالیٰ بھر دے. Please don't forget to like and share.